یہ بات ہے اصحاب کہف کی۔ وہ صرف چند جوان تھے مگر وہ رہتے تھے دقیانوس نامی ایک ایسے بادشاہ کے شہر میں جو صرف شرک یعنی بت پرستی پر یقین رکھتا تھا۔ اس شہر میں صرف میرے خدا پوجے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم یہ تھا کہ یا تو سب اس کے خداؤں کو پوجائیں یا انہیں سزائے موت دی جائے۔ یا تو ہمارے خدا پوجو یا موت کے لیے تینا ہو جاؤ۔ ہمارا رب صرف وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ یہ جوان بادشاہ کی محفل میں اس وقت موجود تھے جب بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر کسی کو بت پرستی کرنی ہے۔ یا تو ہمارے خدا پوجو یا موت کے لیے تینا ہو جاؤ۔ ہمارا رب صرف وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ان جوانوں نے ہمت کی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، سوچ لو، دولت اور در تمہیں واپس لے آئیں گے۔ یہ صرف ایک امتحان ہے۔ بادشاہ دقیانوس نے انہیں پہلی بار تو چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ انہیں سوچنے کا وقت دیتا ہے۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ یہ جوان دولت اور ڈر کی وجہ سے واپس آ جائیں گے، مگر ان جوانوں کو علم تھا کہ یہ دولت اور ڈر صرف آزمائش ہے۔ اگر ہم یہاں رہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کے لیے سب چھوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان جوانوں نے اس شہر، اس دولت اور ہر زینت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم بادشاہ کے پاس رہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اللہ کے لیے یہ سب چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کی مدد کر دے گا۔ ایمان کو بچانے کے لیے وہ شہر سے نکل کر دور دراز پہاڑوں میں چلے گئے۔ اور پھر انہیں ملی وہ گفا۔ جب وہ گفا میں داخل ہوئے تو انہوں نے صرف یہ دعا کی، یا رب ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دے۔ جس کا ذکر آیت 10 میں آیا ہے، اے ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے اور ہمارے کام میں آسانی فرما دے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ انہیں کتنی بڑی حفاظت دینے والا ہے۔ انہوں نے تو بس اللہ سے مدد مانگی تھی اور پھر اللہ نے وہ کیا جو کسی انسان کے علم میں نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں صدیوں کی نیند دے دی۔ جب وہ غفا میں سوئے ہوئے تھے تو بادشاہ انہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ مگر اس قصے کا سب سے بڑا سبق وہ ہے جو آیت 15 میں آیا ہے۔ کیوں نہیں یہ لوگ اپنے خداؤں کے لیے کوئی کھلی دلیل لاتے؟ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کہا، کیوں نہیں یہ لوگ ان کے بارے میں کوئی کھلی دلائل دیتے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں تو اس کے کوئی کلیئر ثبوت یعنی کہ پروف تو ہونا ہی چاہیے۔ ایمان کے لیے ثبوت چاہیے اور شرک کے لیے کوئی دلیل۔ یہ قرآن کا ڈرانا اللہ کی محبت اور رحمت ہے۔ اس کا مقصد ہمیں آگ سے دور رکھنا ہے، نہ کہ نفرت کرنا۔